السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک افسوسناک واقعہ کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے خیال میں اس سے بڑا صفاقانہ عمل شاید ہی ہو۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمیں سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ دیکھیں جی، کل رات تقریباً 11:30 بجے کے ٹائم دکی میں قائم ایک کول ایریا ہے، جنید کول کمپنی کے نام سے۔ ان کے مالک ہیں خیر اللہ، وہ ڈسٹرکٹ دکی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کی کول مائن پہ کچھ مسلح لوگ آئے اور راکٹ لانچر، دستی بم اور باقی ہیوی جو ویپنز ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ دن بھر جو کام ہوتا ہے نا ایک کوئلہ کانز وغیرہ میں، تو رات کو ظاہر ہے تھکے ہوئے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آ کے آرام کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کے لیے جگہ وغیرہ کا بندوبست بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی۔ تو رات کو یہ آئے ہیں، ان پر فائرنگ ہوئی ہے اور ہر کول کمپنی نے اپنی کچھ سیکورٹی گارڈ بھی رکھے، لیکن وہ خاطر خواہ نہیں ہے۔ کسی نے ایک رکھا ہوگا پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی سے ہائر کر کے، کسی نے 2 رکھے ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو فائرنگ ہوئی ہے، اس فائرنگ سے تقریباً اب تک کی جو اطلاعات ہیں، کوئی 21 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں ایک سیکورٹی کا بندہ بھی ہے، جو پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کا بندہ ہے، وہ بھی ہے۔ جو شہید ہونے والے افراد ہیں، ان میں سے زیادہ تر پشین، جوب، لوریلائی، کچلاک، ان علاقوں سے ان کا تعلق ہے، اور تقریباً 2 یا 3 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مزدور ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ان کا سب کا تعلق بلوچستان سے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تھا۔ یہ واقعہ یقین کریں انسانیت سے عاری واقعہ ہے۔ اگر کوئی جانور بھی ہو نا، اگر اس کو کسی اور جانور کو شکار کرنا بھی ہو نا، وہ اپنے حد، مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے اس کا اگلے جانور کو مارنے کا۔ اگر شیر کو دن میں 1 ہرن چاہیے ہوتا ہے، وہ 1 ہرن کو مار دیتا ہے، وہ 10 ہرنوں کو نہیں مارتا۔ لیکن انسان کا نیچر ایسا ہے کہ جب انسان حیوان بن جائے نا، اس کی حیوانیت جاگ جائے، تو وہ تمام حیوانوں سے زیادہ وحشت ناک بن جاتا ہے۔ رات بھر ہم نے اس معاملے پہ رپورٹنگ کی، رات بھر جاگتے رہے اور صورتحال کا اپڈیٹ لیتے رہے۔ تقریباً 11:30 بجے رات کا واقعہ سے لے کر رات کے 2 بجے تک تقریباً فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور چونکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، اس کا فوری اگر طبی امداد بھی اگر آپ چاہیں کہ کسی کی جان بچانی ہے، کوئی زخمی ہو، تو ان علاقوں میں، ہمارے بلوچستان کے دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں، ایک انجیکشن نہیں ملتا، پیناڈول کی یہ گولی نہیں ملتی، ڈسپنسری کی یہ گولی نہیں ملتی۔ جائے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اور وہاں پہ طبی ایمرجنسی لگایا جائے اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل سکے، ناممکن ہے نا بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے لیے۔ بلکہ کوئٹہ دارالحکومت ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے، ایمرجنسی میں آپ کو اپنے جیب سے جا کے میڈیسن لینے پڑتے ہیں۔ چیزیں کہ اتنے دور دراز کے علاقے، دکی جیسا علاقہ، پہاڑی علاقہ۔ برحال کچھ زخمی ایسے بھی ہیں جو بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں، کچھ ظاہر ہے کہ اسی موقع پہ ہی جاں بحق ہوئے ہیں۔ جیسا بھی ہے یار، 20 انسانوں کا قتل، بے گناہ اور غریب 2 ٹائم کی روٹی کمانے والوں کا قتل۔ ہم جب فلسطین کی بات کرتے ہیں اور باقی علاقوں کی بات کرتے ہیں، بطور ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ ظلم کم ہے جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے، ہم بحیثیت معاشرہ بڑے منافق ہیں، 2 معیار کے ہیں۔
ایک ظلم ہمارے بالکل سرانے پہ ہو رہا ہے، اس پہ ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ ایک ظلم ہم سے 8-10 ہزار کلومیٹر دور ہو رہا ہے، اس پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت ہے میرے خیال میں۔ برحال میرا دل یقین کریں رات بھر سے بڑا دکھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج حکومت کی جانب سے کیا اقدام اٹھایا جائے گا، معاملات کو کس طرح وہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیا پالیسی بنائی جائے گی۔ یقین مانیں آج بس 2-4 وزراء گورنر ہاؤس چلے گئے ہیں، گورنر کو بٹھایا گیا، بیٹھ گئے جی کیمرے کے سامنے، بس مذمتیں ہوئیں، نہیں چھوڑیں گے، مذمت کریں گے وغیرہ۔ اس روایتی مذمتی بیانات سے آگے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا پتہ کیا جی وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں وہ کہاں ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جی وہ تو صوبے میں ہیں ہی نہیں، اپنے شہر میں ہیں ہی نہیں، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اس وقت میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں تقریباً کوئی شام کے رات کہہ سکتے ہیں 8 بج رہے ہیں، ابھی تک وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کوئٹہ نہیں آئے ہیں۔ وزراء آئے لٹکے منہ چہرہ لے کر بیٹھے رہے، بس مذمت کی، یہ کیا، اٹھ کے چلے گئے۔ ابھی یار ایک اپنے گھروں میں جا کے سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بلوچستان کے سود و زیاں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خواہ اس کے کابینہ کے لوگ ہوں، اسمبلی میں موجود لوگ ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، کوئی بھی ہو۔ عوام حکومت سے بیگانہ، حکومت عوام سے بیگانہ۔ یہاں پہ سر جو صورتحال چل رہی ہے امن امان کی، آپ مجھے ذرا کوئی ذی شعور انسان یہ بتا دے کہ 8 مہینوں سے یہ اپنا کابینہ نہیں بنا سکتے، یہ لڑ رہے ہیں وزارتوں پر، اچھے وزارتوں، موٹے وزارتوں، فائدہ مند وزارتوں پر لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہر مہینے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ہر مہینے۔ ابھی کیوں چلے جاتے ہیں، کیا معاملات ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ دبئی ہر مہینے آپ دیکھیں گے وزیر اعلیٰ کا پتہ کر لیں کہ جی دبئی چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان اس وقت آگ اور خون میں جل رہا ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو 24 گھنٹے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ہر معاملے میں انوالو ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ یہاں پہ اسمبلی کے اجلاسز ہوتے ہیں، ان میں سے آدھے سے کورم پورا نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ ایم پی اے بیرونی ملک ہے تو وزیر کہیں بیرونی صوبہ ہے، مطلب پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں رٹی رٹائی یہ ایک اسٹیٹمنٹ پہلے سے ان کے کمپیوٹر میں ٹائپ کیا ہوتا ہے، صرف جگہ اور تاریخ بدلتے ہیں، واقعہ کی مذمت کے الفاظ وہی ہوتے ہیں۔ آپ ریکارڈ چیک کریں، نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، آج سے 3 مہینہ پہلے کے مذمتیں دیکھ لیں، آج کا مذمت دیکھ لیں، صرف اتنا ہے کہ کبھی تربت کے بعد تربت ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ دکھی لکھا جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے گزشتہ مہینے کا آج کا دن لکھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اس حکومت کی کارکردگی ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت میرے خیال میں بلوچستان کے تاریخ کا کمزور ترین حکومت، عوام سے بیگانہ حکومت، کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر ایم پی اے، ہر منسٹر، ایم پی اے خیر تھوڑا، ہر منسٹر کی یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے اخراجات، جو انتخابی اخراجات ہیں اس کو کیسے پورا کروں، کرپشن کے کیسے نئے طریقے ایجاد کروں تاکہ وہ جو میرا خرچہ ہوا ہے اس کو میں بڑے فائدے کے ساتھ ریکور کر لوں۔ یہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے، پی ایس ڈی پی کی لڑائی چل رہی ہے۔ اسمبلیوں میں آتے یہ جو مذمتیں بھی کرتے ہیں نا، یہ بھی کسی چند لوگوں کے
خوف کی وجہ سے یا کسی کی گائیڈ لائن کی وجہ سے. یہ دل سے نہیں کرتے. یہ کہیں پہ جاتے بھی ہیں نا, وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں. جب صورتحال ایسی ہو, پھر عوامی نمائندے جن کو کہا جائے, جن کا دعویٰ ہے کہ عوامی نمائندے ہیں, تو پھر ان میں سے یار ایکسپیکٹیشن کیا کی جا سکے. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے اس وقت ڈیڈ باڈیز, میتیں دکی بازار میں ڈی سی آفس کے سامنے رکھے گئے ہیں. وہاں پہ ہزاروں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک بھی عوامی نمائندہ, خواہ وہ گورنر ہو, خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو, خواہ وہ اسپیکر ہو, کوئی وہ منسٹر ہو, ان کی داد رسی تو اپنی جگہ, دو الفاظ تسلی کے وہ بھی دینے کے لیے نہیں گئے. ادھر بیٹھ کے کوئٹہ میں جی مذمتیں کر رہے ہیں, وغیرہ کر رہے ہیں. کیا مذمتوں سے بلوچستان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ آدھے سے کرائم تو صرف ان کی بے تکے داؤں سے, ڈائلاگ سے اور جذباتی تکاری سے ہو رہے ہیں. آدھے سے زیادہ کرائم. مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ٹینیور پورا ہو, وقت مقررہ پورا ہو, پھر چادر جاڑ لیں, گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلے جائیں, پھر اگلے الیکشن کی ہم تیاری کر لیں. اس سے زیادہ نہ ان کے پاس کوئی گول ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی ٹارگٹ ہے. ابھی ایسے لوگوں کے بارے میں مطلب کیا توقع کیا رکھا جا سکتا ہے؟ مطلب میں ادھر بیٹھ کے یہ دم بھر لوں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے نمائندے ہیں, میرے غم اور دکھ میں شریک ہوں گے. اس سے بڑا جو دکھی میں ہوا ہے غم اور دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو صاحب ادھر نہیں ہے, اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ, ان کے وزراء کہتے ہیں کہ جی جب وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے اس کے بعد اس پہ سر ہم بیٹھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. اور بھائی اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یار, پہلا واقعہ تو نہیں ہے نا. بلوچستان کے طول و عرض میں دیکھیں اس طرح کے واقعات تھی کہ یہ بڑا واقعہ ہے. اس چھوٹے موٹے 2 4 5 لوگوں کا قتل تو روٹین ہے. تو کہاں سر بیٹھ کے تم بیٹھ گئے؟ کیا پالیسی اپنائی؟ حالات اور واقعات کے تدارک کے لیے کیا آپ نے پلان بنایا؟ اسٹیٹمنٹ آتے ہیں جی. یار الفاظ نہیں ہے کہنے کو کہ اس واقعہ کو کس طرح بیان کیا جائے. یقین مانیں وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں نا, ان کے لواحقین کی جو چیخ و پکار ہے نا, وہ مطلب میرے کانوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میں سن سکوں ان کو. بس صرف ہم دکھ ہی بیان کر سکتے ہیں. جب کوئی حقیقت بات آپ کہیں تو جی آپ سب سے بڑے مخالف ہیں ان کے. کچھ حقیقت, ان کی کمزوریاں ان کو آئینہ ذرا دکھا لیں نا, تو آپ سب سے بڑے مخالفین بھی ہیں, سب سے بڑے شاید کچھ اور بھی وہ سرٹیفکیٹ جاری کر لیں. ایک لڑکے نے آج میری بات ہوئی تھی, وہ اس معاملے میں جو بچ جانے والا شخص ہے اس سے اس کی بات ہوئی تھی. اس کے بقول کہ جب میں باہر نکلا تو مطلب خون ہی خون بہہ رہا تھا. سر ایک 20 لوگوں کا یار قتل, 20 21 لوگ. اب ایک جگہ اگر وہ پڑے رہیں یار, اتنا لوگ, بکریاں نہیں ذبح ہوتی ہیں. شادی و بیاہوں میں اتنے بکریاں ذبح نہیں ہوتی ہیں جتنے انسان یہاں مارے جاتے ہیں ایک دن میں. اور ایک بکری کو بھی ذبح کرتے ہوئے 2 بار بندہ سوچتا ہے, جس نے پالا ہے نا, وہ 2 بار سوچتا ہے. اور وہ چری جو ہے اس کے گلے میں پہننے میں بھی اس کے ہاتھ لرزتے ہیں.
غریب نادار لوگ، نہ ان کو اس سیاست سے کوئی سروکار ہے، نہ ان حالات سے کوئی سروکار ہے، نہ حکومت سے کوئی سروکار ہے، نہ پی ایس ڈی پی سے کوئی سروکار ہے، نہ کوئی امید رکھتے ہیں آپ سے. اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے اتنا مشکل کام، کول مائنر کا کام، مائننگ کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے. آئے دن ایک کول مائنر جو ہے، کانکن جو ہوتے ہیں، یہ گیس بھرنے کی وجہ سے اس زیر زمین وہاں پہ مر جاتے ہیں. آئے روز خبریں آتی ہیں. کوئی انٹرنیشنل رول فالو نہیں کیا جاتا. ان کی زندگی ویسے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. وہ زندگی داؤ پہ لگ کر ڈیلی موت سے لڑ کے وہ روزی کماتے ہیں، اور پھر اس طرح آدھی رات میں میٹھے نیند میں سو رہے ہیں، آ کے ان کو گولی لگ جاتی ہے سینے میں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. کیا قصور ہے ان کا قصور؟ کیا یہ بلوچستان کی پالیسی بنا رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی پالیسی بنا رہے تھے؟ کیا یہ کسی کے سود و زیاں یا ان کے کسی کا نقصان کر رہے تھے؟ بے ضرر لوگ، غریب لوگ، عام مزدور لوگ، میرے خیال میں عرش بھی کانپ رہا ہوگا اتنے بڑے ظلم پہ. ابھی سمجھ نہیں آتا ہے، یقین کریں میں جوڑ جوڑ کے بات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا بات کروں اس پہ، کیا بندہ بول کیا سکتا ہے. الفاظ ہی نہیں آتے. کیا بس 20 لوگ ہیں مر گئے. اور یقین مانیں یہ جو ابھی واویلا کر رہے ہیں نا، یہ گدھ جو بلوچستان کا خون چوس رہے ہیں کرپشن کر کر کے، 2 دن کے بعد یہ لوگ بھول جائیں گے. 2 دن زیادہ سے زیادہ. اتنا بڑا انسانی المیہ 2 دن کے بعد غائب. پھر محفلیں سجائیں گے، پھر بیٹھیں گے دفتروں میں، پھر اپنے آفیسرز کو بلائیں گے، پھر کک بیک کرپشن کی باتیں شروع ہوں گی. ان کو یار عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے یار ان پالیسی سازوں پہ، ایسے لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں جن کا نہ عوام سے کوئی واسطہ، نہ اپنے لوگوں سے کوئی واسطہ، نہ کسی کے درد و غم سے کوئی واسطہ، نہ خوشی سے کوئی واسطہ. صرف ایک ٹارگٹ ہے ان کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کر کے. ویسے بھی کرپشن سے پیٹ نہیں بھرتی نا، پیٹ تو ان کا کبھی نہیں بھرے، قیامت تک نہیں بھرے گا. ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کمائیں، اور زیادہ اگلی بار اگر موقع ملا ٹھیک، نہیں ملا تو پیسے ویسے ہی بیرونی ملک ٹرانسفر ہیں، چلے جائیں بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں انجوائے کریں، پھر بلوچستان جانے اس کا کام جانے. میرا کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.